فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درود پاک پڑھاؤں گا، آج جمعہ کا دن ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، ایک حدیث پاک سماعت کیجئے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ابھی بعض کی سبحان اللہ کی بھی صدا سنی، اور جمعہ کے دن کی ہر نیکی کو اللہ 70 گنا نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا اجر بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جنت میں عظیم الشان درخت عطا فرمائے گا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ درخت بھی اتنا بڑا ہوگا کہ ایک عربی نسل کا تیز گھوڑا اگر 70 سال کنٹینیو رن کرے، بعض فرماتے ہیں 500 سال دن رات دوڑے اور نان سٹاپ دوڑے، 500 سال کے بعد اتنا فاصلہ طے کرے گا، اتنا فاصلہ جو طے کرے گا، اس وائے کے برابر اللہ پاک جنت میں اپنے بندے کو دنیا میں سبحان اللہ کہنے پر اتنا بڑا درخت عطا فرما دیتا ہے۔ یقیناً یہ اسی کی قدرت ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام ہمارے رب کی رحمت سے ہوتے ہیں۔ ہم تو خالی سوچ سکتے ہیں، بعض چیزیں عقل میں نہیں آتی۔ تو ہمیں ایسے اجتماعات پر، ایسے ایونٹس کے اوپر آ کر اپنے آپ کو نیکیوں میں مگن کرنا چاہیے۔ آج جمعہ کا دن ہے، بڑا پیارا دن ہے، مسلمانوں کے لیے یوم عید ہے، اور جمعہ کے دن کو مسکینوں کا حج قرار دیا گیا۔ تو آج غروب آفتاب سے پہلے جس سے بند پڑے، ہو سکے تو 200 بار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا کی برکتیں تو ملیں گی، لیکن جب درود پڑھنے والا دنیا سے جانے لگے گا تو اس وقت خاص طور پر نزحہ میں اللہ پاک اس کو آسانی عطا فرمائے گا، قبر میں اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا، اور حشر میں اللہ پاک اس کو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی، میں نے جمعے کی نماز کہیں پر پڑھی۔ اب جمعے کی نماز جہاں پر پڑھی تو ایک عرصے کے بعد وہاں پر جمعہ پڑھا، تو جمعے کے بعد ایک بزرگ جنہیں میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ گدڑی کا لال ہے۔ گدڑی کا لال جو ہوتا نا، ایک چھپا ہوا بندہ ہوتا، جو دیکھنے میں فیل نہیں ہوتا لیکن ہوتا بہت بڑی پوزیشن پر ہے۔ اب جمعے کی نماز کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا، بیٹا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آپ سے ایک راز کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل الگ سے بات کرنی، چونکہ آپ حضرات جانتے نہیں، اس لیے ایمان افروز بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی کایا پلٹ دیتی ہیں، انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں، انسان کو چینج کر دیتی ہیں۔ یہ جو بات آپ کو اس کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے اندر بھی ایسا موٹیویشن انشاءاللہ پیدا ہوگا کہ آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں بھی اس کام میں شامل ہو جاؤں، میں بھی اس کام میں مگن ہو جاؤں اور مجھے بھی سعادت نصیب ہو جائے۔ یہ بتانے لگے کہ بیٹا میں بیسیکلی ایک پٹواری تھا، اور میں نے اس لائف کے اندر ظاہر بشری تقاضے کے تحت گناہ بھی ہوئے، لیکن 45 سال پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن سچی توبہ کی۔ 45 سال ہو چکے ہیں، توبہ کے بعد میں نے اپنی لائف کو یوں چینج کیا، اپنا لائف سٹائل ایسا سیٹ کیا کہ میں نے اس 45 سال پہلے توبہ کے بعد یہ نیت کی کہ انشاءاللہ نماز تو پڑھنی ہے، رمضان کے روزے تو رکھنے ہیں، مگر میں نے دن ہو یا رات، ڈے اینڈ نائٹ، انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز گن کر ہزاروں بار درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی پانی ہے۔ ابھی دیکھیں سننے کے بعد اکا دکا کی آواز ہے، چونکہ سبحان اللہ پر بھی طاقت لگتی ہے نا، زور لگتا ہے، اور ہماری طاقت چونکہ دین پر لگتی نہیں، اس لیے ہم عادی نہیں ہے، ورنہ ہم بات پہ اللہ کا ذکر کرتے اور جنت میں ہمارا باغ تیار ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔
ویسے بھی بھلوال باغوں کا شہر ہے نا، دنیا میں مشہور ہے کہ یہاں کے کینو اور باغ مشہور ہیں. جس کا باغ بڑا ہوتا ہے وہ بڑے مان کے ساتھ ہوتا ہے، بھئی میرا 10 قلے باغ ہے، کوئی اگلا کہتا ہے میرا 12 قلے باغ ہے. آپ کے قلے نہیں، دنیا کے سارے قلے ایک طرف جنت کا ایک درخت ہے، اس پر بھاری ہوگا اللہ کی رحمت سے. جس کو لگوانے کے لیے آپ کو کسی گورنمنٹ کی مطلب منسٹری کو اپلیکیشن نہیں دینی پڑے گی کہ جناب مجھے اتنی زمین چاہیے. آپ زمین پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کریں، اللہ اسی وقت جنت میں آپ کا درخت تیار فرما دے گا. پھر جتنا بڑا گارڈن ہوگا انشاءاللہ آپ ہی کا ہوگا، آپ سے واپس لیا جائے گا. اب انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے 45 سال سے نیت کی، میں الحمدللہ یہ فرمان لگے کہ 45 سال میں بیٹا مجھے کوئی دن اور رات یاد نہیں جس میں نے حضور پر ہزاروں بار درود نہ پڑھا ہو. میں نے کہا سبحان اللہ. میں متاثر ہوا. اب چونکہ ہزاروں بار روز درود پڑھنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی پڑھنے والے کئی مل جاتے ہیں. تو میں نے کہا حضور مجھے خالی 2 ایسی ایمان افروز برکتیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درود کی برکت سے عطا فرمائی ہے. اب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ فرمان لگے کہ بیٹا اس درود کی برکت سے جو میں 45 سال سے پڑھ رہا ہوں مجھے جو انعام ملا ہے اس میں سے ایک انعام یہ ملا ہے کہ مجھے 72 بار حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے. 72 ٹائم، 72 بار میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر چکا ہوں. اب میں آگے بڑھ کے ان کی محبت میں آنکھیں چومی کہ جن آنکھوں نے 72 بار میرے نبی کو دیکھا میں ان کو چوم تو لوں. تو انہوں نے پھر کہا کہ الحمدللہ اس 72 کے بعد بھی مجھے ایک اعزاز ملا. وہ اعزاز ایسا کہ میں یہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا. یعنی اس سے بھی بڑی سعادت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. سمجھنے والے ہو سکتا سمجھ گئے ہوں گے. تو الحمدللہ اس سے بڑا شوق بڑا، اس سے بڑا جذبہ بڑا. اتفاق کی بات ہے انہی دنوں میں شاہپور میں حاضر ہوا تو ایک پرانے دعوت اسلامی کے مبلغ عاشق رسول، ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ زبردست عاشق رسول ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. آقا کے غلام پہچان لیے جاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ درود بڑا پڑھتے ہیں. تو یہ شرما گئے اور مجھے کہا میں آپ کو الگ سے عرض کرتا ہوں. میں نے کہا ارشاد فرمائے. میں نے کہا کتنا درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ آخری 8 سال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انہوں نے مجھے بتایا کہ آخری 8 سال یعنی جب میری پچھلے سال ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آخری 8 سال میں الحمدللہ ثم الحمدللہ. بھلوال والا آپ سنو تو حیران ہو جائیں گے. چلے حیران نہیں ہوں گے تو خوش ضرور ہو جائیں گے. یہ کتابوں میں ایسے واقعات پڑھا کرتے تھے، بزرگوں سے ایسی باتیں سنا کرتے تھے. کیا اس دور میں ہم جیسے لوگ اس وقت ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی؟ بالکل میں آپ کو اسی 2 سال کے اندر کی باتیں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے کانوں سے سنی اور آنکھوں سے دیکھی. اور واقعی لوگ ایسے کہ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اس نوجوان نے کہا کہ الحمدللہ آخری 8 سال میں نے دن رات آقا کریم پر درود پڑھا. اور میں نے کہا پڑھا کتنا ہے آپ نے تاکہ میرا بھی جذبہ بڑھے؟ تو بتانے لگے کہ الحمدللہ میں نے 5 کروڑ بار حضور پر درود پڑھ لیا ہے. 5 کروڑ بار میں نے نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا ہے. تو میں نے کہا مجھے خالی 2 ایسی برکتیں بتائیں. میں نے کہا شفیع بھائی جس سے میرا ایمان تازہ ہو جائے، میرا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے. فرمان لگے کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں غریب بندہ ہوں، میرے پاس اسباب نہیں ہیں، میں بہت بڑا بزنس مین نہیں ہوں، لیکن ایک برکت جو مجھے درود کی پابندی سے اللہ نے عطا فرمائی وہ یہ عطا فرمائی کہ غریب ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود، اس غربت کے باوجود جس سال سے میں نے حضور پر درود پڑھنا شروع کیا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا، سبب ایسا بنتا ہے میں ہر سال مدینے میں پہنچ جاتا ہوں. میں نے کہا ایک برکت تو آپ کو اللہ نے عطا فرما دی، دوسری برکت بھی ارشاد فرما دیجئے. دوسری برکت کیا فرمائی؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ دوسری برکت اس سے بھی مجھے یوں بڑھ کر لگی کہ میں جس آقا پر درود پڑھتا ہوں مجھے خواب میں ان کا دیدار بھی نصیب ہو گیا ہے. آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر ہے.
اور یہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کی برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس مہینے کی 27ویں رات کو کائنات میں کیسا واقعہ ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا نہ قیامت تک دوبارہ ہوگا. وہ واقعہ کیا ہوا؟ اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی معراج دیدار کبریا ہے اور عاشق رسول کی معراج دیدار مصطفیٰ ہے. نماز بھی معراج ہے ہماری، لیکن دیدار مصطفیٰ بھی بہت بڑی معراج ہے. جس عاشق کو دنیا میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے ایمان کی حالت میں تو سمجھے کہ دنیا میں آنکھوں کا مقصد تو وصول ہو گیا. جس کام کے لیے آنکھیں ملی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا. اب انشاءاللہ اس کی برکت سے قبر میں حشر میں اس نعمت کو حاصل کریں گے جس نعمت کے لیے اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی. اور جنت میں تو اس سے بھی بڑی نعمت کیا ملے گی کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور ان کو طرح طرح کی نعمتیں تقسیم کی جائیں گی، ان کو ایریاز تقسیم کر دیے جائیں گے، ان کو ایریاز ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے. بتایا جائے گا جناب آپ کے لیے یہ جنت ہے، آپ کے لیے یہ جنت ہے، آپ کے لیے یہ جنت ہے، یہ سارا کچھ آپ کا ہے. سب کچھ لینے کے بعد یہ کہیں گے یا اللہ یہ تو بڑی نعمتیں ہیں، یہ تو بڑا کمال کا ایریا ہے. ان کو بتایا جائے گا کہ اب تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا کی جائے گی. وہ پوچھیں گے کیا اور بھی کوئی نعمت ہے؟ کہا جائے گا ہاں، اب جنت میں تمہیں اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. اب اللہ کا دیدار کرنے والے بھی لوگ ہوں گے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے جنت میں ہوں گے جن کو دنیا کی گنتی کے برابر ہر مہینے اللہ کا ایک بار دیدار کروایا جائے گا. بعض ہوں گے جن کو ہفتے کی مقدار کے برابر ایک بار اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. اور بعض ہوں گے جن کو روزانہ اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. بعض ہوں گے صبح و شام ان کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. اور بعض ہوں گے جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کر لیں گے. ابھی پیاری ہوا چل رہی ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے امام غزالی فرماتے ہیں جنت میں جب لوگ اللہ کا دیدار کرنے چاہیں گے جس وادی میں پہنچیں گے اس وادی کے اندر ایک ٹھنڈی ٹھنڈی نورانی ہوا چلے گی جس کا نام شمیر ہے. شمیر. زیارت سے پہلے دیدار سے پہلے شمیر ہوا چلے گی اور اہل جنت کے بدن کو ٹچ کرے گی، پاؤں کی طرف سے گھومے گی اور سر کی طرف سے نکلے گی. جیسے جیسے ہوا ان کے بدن کو ٹچ کرتی جائے گی ان کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ان کی نورانیت بڑھتی چلی جائے گی، ان کی ڈیفینیشنز چینج ہوتی جائیں گی، کیفیت بدلتی جائے گی اور ان کا رنگ روپ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان پر درود. یہ میں خاص آج آپ کے لیے ایک مدنی پھول لے کر آیا ہوں کہ آپ اور میں اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آنے کا ایک بڑا مقصد پالیں، چھوٹا مقصد نہیں بڑا مقصد پالیں، اس کا ایک آسان طریقہ آپ کو آج میں پیش کرنے کی آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں. اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ آپ میں سے کسی کی دنیا کی بڑی تمنا کیا ہے تو آپ کہیں گے یار ایک تمنا تو یہ بھی ہے کہ کسی بہت وی آئی پی ایریا میں میرا پلاٹ نکل آئے، پھر اس پر میں اچھا سا گھر بناؤں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک ریلیکس لائف وہاں پر گزاروں، ایک مزیدار زندگی گزاروں. بالفرض پلاٹ مل جائے بیریئر ٹاؤن میں DHA کے اندر، اسلام آباد کے کسی مین سیکٹر میں ہم پلاٹ لے بھی لیں، گھر بنا بھی لیں، بالآخر گھر ختم ہو جائے گا، پلاٹ ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے ہماری ڈیتھ ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، یہ خواہش دنیا کی تھی ختم ہو کے دفن ہو جائے گی. مگر میں اس سے بڑا کورس لے کر آیا ہوں جو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ آپ اس گھر کی طلب کریں، آپ اس گھر کی ڈیمانڈ کریں جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی حذف نہیں ہوگا، جس کا وعدہ کم نہیں ہوگا، جو آپ سے چھینا نہیں جائے گا، جس میں کبھی آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس میں آپ کا دل دکھے. وہ کیا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس گھر کو پانے کا ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا، ہمیں نسخہ عطا فرمایا. اب جو لب مصطفیٰ سے نکلے وہ ہو کے رہ جاتا ہے. میرے آقا کی زبان تو وہ ہے سبحان اللہ. ایک کافر آیا، میرے آقا نے اسلام کی دعوت دی، کہتا ہے کہ نبی اس وقت مانوں گا جب یہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے گا. میرے آقا وہ ہیں جن کے اشارے کی برکت دیکھیں. آقا نے درخت کو اشارہ کیا. علماء فرماتے ہیں حدیثوں میں لکھا ہے درخت انسانوں کی طرح آگے پیچھے دائیں بائیں جھولا، جڑیں کھیڑی اور چلتا چلتا مصطفیٰ کے سامنے آیا اور آپ کی رسالت کی گواہی پیش کر دی. آقا نے اشارہ فرمایا کہ واپس جا، واپس چلا گیا اور وہ دیکھنے والا کلمہ پڑھ کر ایمان لے کر آ گیا. میرے آقا کا اشارہ تو وہ برکت والا اشارہ ہے کہ جو نکل جاتا وہ ہو جاتا ہے. کسی نے کہا کہ آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا کہ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے؟ وہ خود بول کر بتایا کہ میں کون ہوں. کنکر بولا کہ اللہ کے نبی ہیں. آقا کا اشارہ، سورج گر جائے،
آقا کے اشارے سے دوبارہ سورج نکل جاتا ہے، میرے آقا اشارہ فرمائیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام جو چاہیں اللہ اس کو پورا فرماتا ہے۔ تو اب حدیث پاک سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ جو بندہ روزانہ 1000 ٹائم 1000 بار مجھ پر درود پڑے گا، اب اس کا بینیفٹ کیا ملے گا پتہ آپ کو؟ اگر میں آپ کو بولوں کہ بھائی 2 گھنٹے مجھے دے دیں، آپ کو روزانہ $100 ملا کریں گے، آپ بتائیں کہ آپ میں سے پیچھے کو رہے گا؟ $100 کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ تقریباً 15,000 روپے، ٹھیک ہے؟ 2 گھنٹے کے عوض سفارشیں آئیں گی میرے پاس، حضرت ڈی سی صاحب کا فون ہے، کیا بات ہے ڈی سی صاحب؟ بھائی میرا بندہ رکھ لینا 2 گھنٹے کے لیے۔ کمشنر صاحب کا فون ہے، کیوں میرا بندہ رکھ لینا؟ ہر ایک کی کالز آئیں گی، یار میرا بندہ رکھ لو، اس کو 15,000 1 گھنٹے پر ملیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آقا کریم کی امت سے محبت دیکھیں، فرمایا تم مجھ پر روزانہ 1000 بار درود دنیا میں پڑھو، اللہ پاک موت سے پہلے تمہیں جنت میں تمہارا گھر دکھا دے گا۔ ملنا تو ہے نا، تمہیں موت سے پہلے اللہ جنت میں گھر دکھا دے گا۔ اب بتائیں یہ کیسا نسخہ ہے؟ کبھی آپ نے تہ دل کے ساتھ سوچا؟ اگر ہم بولیں کہ بھئی آپ یہ کام کریں، بیریا ٹاؤن میں آپ کو اتنا بڑا پلاٹ مل جائے گا، ہر کو لگ جائے گا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھ پر 1000 بار درود پڑھو، اللہ تمہیں موت سے پہلے جنت میں تمہارا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ لیکن کتنی غفلت ہے، کتنی سستی ہے۔ ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس۔ کس کے لیے ٹائم ہے؟ میڈیا کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، بے کار کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ سارے کام بیکار نہیں، لیکن ایک تعداد فضول ٹائم برباد کر رہی ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ ذکر و درود کی فکر ہے، نہ دنیا میں آنے کے مقصد کا پتہ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن نے فرمایا اور میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ میں عبادت کے لیے پیدا ہوا، اگر پتہ ہے تو یہی نہیں پتہ عبادت کرنی کیسے ہے، نماز میں شرطیں کتنی ہیں، نماز میں فرض کتنے ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے، اپنے گھر کو کیسے میں نے کامیاب گھرانہ بنانا ہے، میں نے دنیا میں آنے کا مقصد کیسے حاصل کرنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، رسول پاک کی شفاعت کو پانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، میں نے قبر کے امتحان کی تیاری کیسے کرنی ہے، میں نے حشر کی رسوائی سے کیسے بچنا ہے، میں نے اپنی اولاد کو اس آگ سے کیسے بچانا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یعنی قرآن ہمیں ڈرا رہا ہے کہ جہنم میں کون جائے گا؟ انسان بھی جائیں گے اور پتھر بھی جائیں گے۔ کہیں میری فیملی کا کوئی ممبر جہنم میں تو نہیں گر رہا؟ جی ہاں، چیک کریں، شراب پینے والا کیا جنت میں جائے گا؟ توبہ کیے بغیر مر گیا کیا بے نمازی جنت میں جائے گا؟ کیا گانے سننے والا جنت میں جائے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں جائے گا؟ یہ جھوٹے سپنے ہیں، یہ غلط خواب ہیں، ان سے رخ چینج کرنا ہوگا اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اپنی لائف کو ہمیں مدنی لائف بنانا ہوگا، ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، فضول باتوں سے بچ کر آقا کریم پر درود پڑھنے میں لگنا ہوگا، قرآن کو ریڈ کرنا ہوگا۔ قرآن کس کے لیے آیا؟ آپ کے لیے آیا، میرے لیے آیا، امت کے لیے آیا، لیکن جن کے لیے قرآن آیا افسوس ان کو قرآن کی پڑھی ہی نہیں، ان کے پاس قرآن کا ٹائم ہی نہیں، ان کے پاس فرینڈ کا ٹائم ہے، ان کے پاس شاپنگ کا ٹائم ہے، ان کے پاس وزٹنگ کا ٹائم ہے، ان کے پاس پارٹی میں جانے کا ٹائم ہے، ان کے پاس شادی میں جانے کا ٹائم ہے، آفس میں ایکسٹرا ٹائم دینے کا ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، اگر قرآن پڑھنا بھی ہے تو درست پڑھنا نہیں آتا بہت سارے لوگوں کو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک کو۔ بڑے زبردست بزنس مین ہیں، بہت بڑا کپڑے کا بزنس ہے اور دین سکھانے والے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، حلال کمانے والے ہیں۔ جب شاپ پر ہوتے ہیں، بزنس پر ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، حلال کماتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ڈھیر انداز سے نیکیاں کماتے ہیں۔ جب رات کو گھر آتے ہیں، خاص لباس ہے، قیمتی لباس ہے، پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور رب کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ ان کی سیرت میں لکھا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو قرآن سے کتنی محبت تھی، سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ میں نے آپ کی سیرت میں پڑھا
کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے. کتنے قرآن؟ 61 قرآن ان رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے. کیسے؟ ایک قرآن روزانہ دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات کو پڑھتے تھے. 30 دن کے کتنے ہو گئے؟ 60. اور ایک قرآن نماز تراویح میں ختم کیا کرتے تھے. 61 قرآن ان رمضان. یہ ان کی لائف سٹائل تھا. کتنا پیارا تھا. اب اس سے بھی حیرت انگیز بات بتاؤں. آپ اور میں اپنے سلیپنگ روم میں جاتے ہیں، آرام کرنے جاتے ہیں، ضرور جائیں، اچھی بات ہے. ہم اپنے کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ ریلیکس ہو جاتے ہیں. کلاتھ چینج، سنیریو چینج، مائنڈ چینج، ایسی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے آرام کرنے، اپنے بستر پر آرام نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے بھائی؟ موبائل پکڑ لیں گے، جو کام نہیں کرنے ان کاموں میں لگ جائیں گے. بعض اوقات اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میرا بندہ کیا کر رہا ہے. موبائل سے قرآن پڑھ رہا ہے کہ فلم دیکھ رہا ہے؟ میرا بندہ چھپ چھپ کے برے کام دیکھ رہا ہے یا مدینے کی زیارت کر رہا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا. بچوں سے چھپ گئے، امی سے چھپ گئے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکے نا. اب میرے امام کا انداز دیکھیں، ماشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ جس کمرے میں سوتے تھے نا، سنی اور ایمان تازہ کریں بلوال والو. 61 قرآن تو یہ پڑھتے تھے نا رمضان میں. جس کمرے میں آپ سوتے تھے، جو آپ کا سلیپنگ روم تھا، پرسنل روم تھا، آپ نے اپنی وفات سے پہلے اس روم میں 7000 ٹائم 7000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم فرمایا تھا. کتنی مرتبہ؟ 7000 مرتبہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے سلیپنگ روم کے اندر قرآن پاک کو ختم فرمایا تھا. ایمانداری کے ساتھ بتائیں، کیا ہم نے زندگی میں ایک بار ہی اپنے کمرے میں قرآن پڑھا؟ کہ قیامت کے دن ہی ہمارا کمرہ اس بات کی گواہی دے، یا اللہ جب دنیا سو جاتی تھی یہ تیرا بندہ قرآن پڑھا کرتا تھا. دیواریں بھی قیامت کو گواہی دیں، لینٹر کی چھت بھی گواہی دے، فرش بھی گواہی دے، ستون بھی گواہی دے، دروازہ بھی گواہی دے. جی ہاں، قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ہر اچھے اور برے کام کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کریں گی. یا اللہ اس بندے نے میرے سامنے یہ اچھا کام کیا تھا یا برا کام کیا تھا. یہاں تک فرمایا چہروں پر مہریں لگ جائیں گی، زبان بند کر دی جائے گی. اب آنکھیں بولیں گی میں نے کیا کیا تھا، کان بولیں گے میں نے کیا کیا تھا، ہاتھ بولیں گے میں نے کیا کیا تھا، پاؤں بولیں گے، رانیں بولیں گی. جسم کا ایک ایک حصہ بات کرے گا. بندہ سن تو رہا ہوگا، اسے کاٹ نہیں سکے گا، اسے ریفیوز نہیں کر سکے گا، اور جب تک اس کا سارا معاملہ کلیئر نہ ہو یہ زمین سے قدم نہیں اٹھا سکے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں بھلوال والوں کے لیے، وہ کیا؟ اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنی زندگی کو میٹھی میٹھی زندگی بنا لیں، اپنی پھیکی پھیکی زندگی کو مدینے کی مٹھاس سے بھر دیں، اپنی زندگی کو خشکی سے تری کی طرف لے کر آ جائیں، اپنی زندگی کو مدینے والے کے انداز کے مطابق گزارنا شروع کر دیں. ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا. ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا. چیر کے دیکھ لو سینہ میرا، دل ہے کہ شہر مدینہ میرا. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. خالی زبان سے غلامی رسول کا نعرہ نہیں لگانا، کردار سے ثابت کرنا ہے کہ میں غلام رسول ہوں. غلام رسول کی نماز قضا نہیں ہوتی، غلام رسول جھوٹ نہیں بولتا، غلام رسول شراب نہیں پیتا، رشوت کا لین دین نہیں کرتا، غلام رسول ڈاکہ نہیں ڈالتا، چوری نہیں کرتا، دل آزاری نہیں کرتا. غلام رسول برے کام نہیں کرتا بلکہ ہر اچھے کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے. غلام رسول کسی کی عزت نہیں اچھالتا بلکہ غلام رسول کسی کی عزت پر پردہ ڈالتا ہے. آئیے آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں کسی کی برائی پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا. کتنا سستا سودا ہے. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں جب تک زندہ رہوں گا
رب کی نافرمانی سے بچتا رہوں گا. ماشاءاللہ باس نیت کر رہے ہیں, ساری نیت کریں تو بہت اچھی بات ہے. چونکہ اوپن میدان آواز مجھ تک سب کی پہنچے لازمی نہیں, لیکن اگر آپ مجھ تک آواز پہنچائیں گے, میں آپ تک پہنچاؤں گا, تو قیامت کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ اس نے میرے سامنے نیت کی تھی. حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو نیت کر لیں کہ آج انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگی کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں گے. قرآن پڑھنا عبادت, نماز پڑھنا عبادت, اور سچ بولنا عبادت, کسی کی مدد کرنا عبادت, کسی کو پانی پلانا عبادت, پڑوسی کا خیال رکھنا عبادت, کوئی تنگ کرے تو معاف کر دینا عبادت. یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام نے پتھر کھائے ہیں, پتھر مارے نہیں, گالی کھائی ہے, گالی دی نہیں. آج ہمارے جھگڑے کیوں بڑھتے ہیں؟ ہم برداشت نہیں کرتے. میں دنیا بھر میں کئی ملکوں میں گیا ہوں, ایک چیز میں نے بعض جگہ نوٹ کی کہ ہم سے زیادہ شاید برداشت کا مادہ ان افریقن کنٹریز میں ہے جو ہم سے کم پڑھے لکھے ہیں, ٹھنڈی طبیعت, جلدی جھگڑا نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو بس ٹچ ہونے کی دیر ہے, اگلے کی خیر نہیں. کار والے نے موٹر سائیکل والے کے ساتھ ٹکر ماری تو پٹائی موٹر سائیکل والے کیوں نہیں؟ کیونکہ بیچارہ موٹر سائیکل کے اوپر ہے, میں گاڑی کے اوپر ہوں. کوئی لحاظ نہیں کسی کا. یاد رکھیں دنیا میں کسی پر ہم چودھری پن اور اپنا بڑا پن تو دکھا سکتے ہیں, لیکن قیامت کے دن 2 بکریوں کا بھی یوں حساب دیا جائے گا. جس بکری نے جس کو ٹکر ماری تھی قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی رب کی بارگاہ میں کروایا جائے گا. ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. آج لوگ قبضے کرتے ہیں زمینوں کے اوپر بدقسمتی کے ساتھ. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ جو دنیا میں کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کرے گا, آج تو راتوں رات قبضے کرتے ہیں, 5 مرلے 4 مرلے, کنال 2 کنال بننا توڑ کے ملا لیا, ٹھیک ہے, دنیا میں کر لیا. قیامت کے دن پتہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث پاک سنیے کہ جو دنیا میں کسی کی ایک بالشت برابر جگہ بھی قبضہ کرے گا, اللہ پاک قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالے گا. قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا جو دنیا میں ایک بالشت کسی کی زمین پہ قبضہ کرے گا. اب اس کی طرف توجہ نہیں کسی کی. بچوں کے حق کھا جاتے ہیں, کوئی یتیم ہو جائے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں, معاذ اللہ, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. خوف خدا جو ہے نا, یہ بندے کو بچاتا ہے. جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا, جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا وہ غلط بیانی نہیں کرے گا. یہ تمام چیزیں کنورٹ کرنی ہیں اپنی اولاد کے اندر, یہ تمام چیزیں کنورٹ کرنی ہیں اپنے بچوں کے اندر. جب تک ہم اپنی ذات کو چینج نہیں کریں گے ہم اپنے گھر کو چینج نہیں کریں گے. جب تک ہم اپنے بچوں کو چینج نہیں کریں گے ہم اپنی نسلوں کو چینج نہیں کریں گے. اگر نسلوں کو چینج نہیں کریں گے تو پھر پھنس جائیں گے. آپ کتنا کماتے ہیں؟ کتنی زمینیں آپ کی؟ اگر میں آپ سے سوال کروں یہ کس کے لیے, تو آپ میں سے ایک تعداد بولے گی بچوں کے لیے. بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں جو محنت کرتا ہے نا, چاہے وہ افسر ہے یا چاہے وہ تاجر ہے چاہے مزدور ہے, ہم سب جس بھی کیٹیگری کے, دنیا میں جو انسان محنت کرتا ہے نا وہ اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اور میں کس کے لیے کماتے ہیں؟ اولاد کے لیے. کیوں؟ اچھا کھائیں, بہت اچھی بات ہے, اچھا پہنیں, بہت اچھی بات ہے, گڈ سلیپنگ, بہت اچھی بات ہے, کمرہ بہت اچھا, بہت اچھی بات ہے, اچھی فیسلٹیز, بہت اچھی بات ہے. اس سے جو اہم بات ہے وہ ہم بھول چکے. وہ کیا؟ اچھے کھلانے پلانے سے بھی زیادہ اچھی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. آپ نے اسے ویل اسٹیبلش کر دیا لیکن اسے نماز کا عادی نہیں کیا. آپ نے اسے بہت اچھا گھر لے دیا, قبر کے بارے میں مائنڈ نہیں دیا. آپ نے اسے بہت بڑا بزنس مین بنا دیا, سچ حلال حرام کے بارے میں بریف ہی نہیں کیا. آپ نے اس کے لیے بہت بڑا بینک بیلنس چھوڑ دیا لیکن آپ نے اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں بتایا, تو آپ پھنس جائیں گے. کیوں؟ اس کو نہیں پتا میں نے باپ کے مال کا کیا کرنا ہے. جو سمجھدار ہوتے ہیں سب سے پہلے بچوں کی اخلاقی تربیت پر توجہ دیتے ہیں, سب سے پہلے بچوں کی دینی تربیت کرتے ہیں. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب سفر کے لیے 4 سال کی عمر میں روانہ ہو گئے تو ماں نے ایک ہی بات فرمائی. کیا فرمایا؟ کہ بیٹا سچ بولنا. ایک ہی بات فرمائی, بیٹا سچ بولنا. پیسے دیے, سب کچھ دیے, کپڑے میں سی دیے. آگے گئے, اٹیک ہوا, ڈاکوؤں نے پکڑا, پوچھتے عبدالقادر کیا ہے؟ میرے پاس پیسے. ہنس کے جاتا ہے کہ اپنا کوئی راز بتاتا ہے, کہتا ہے پیسے. ڈاکوؤں کے سردار تک بات پہنچی. غوث پاک 4 سال کے بچے ہیں, پیش کیا گیا. کہا کیا تمہارے پاس؟ میرے پاس پیسے. کہاں ہیں؟ سلے میں. ڈاکو نے کہا تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ ماں نے کہا تھا سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا.
کہاں پیسے نکالے تو سردار ہونے لگ گیا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی اتنی اطاعت کرے اور میں کتنا نافرمان ہوں رب تعالیٰ کا. غوث پاک کے اس ایک سچ بولنے سے ڈاکوؤں کا سارا گروہ توبہ طائب کر کے پکا سچا نمازی عاشق رسول بن گیا. تربیت کریں اپنی اولاد کی. کتابوں میں لکھا کہ 7 سال جو پہلے ہیں نا یہ ماں باپ کے ہیں. بچہ پہلے 7 سال 7 ایئرس یہ ماں باپ کے پاس ہے. ایک خالی اوپن پیج ہے, اس پر جو لکھیں گے لکھا جاتا رہے گا. سچ بولیں گے سچ فیڈ ہوگا, جھوٹ بولیں گے جھوٹ فیڈ ہوگا, جو کہیں گے یہ ٹائپ ہوتا جا رہا ہے. 7 ایئرس بچہ آپ کا ہے, بالکل آپ جو کہیں گے وہ ایکسیپٹ کرے گا. گھر میں یہ آپ کی سن بھی رہا ہے, مان بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, قبول بھی کر رہا ہے, ٹرین بھی ہو رہا ہے. اگلے 7 سال بزرگ فرماتے ہیں 7 سے 14 سال تک بچہ ماں باپ کا نہیں ہے. بچہ کس کا ہے؟ بچہ ہے ٹیچر کا, استاد کا. اب بچہ ماں باپ سے زیادہ استاد پر توجہ دیتا ہے. گھر آپ نے دیکھا ہوگا بچہ آ کر ضد کر لیتا ہے, نہیں ٹیچر نہیں ہو کہا تھا, یاد ہے آپ کو؟ آپ کی نہیں مانتا, آپ کے ساتھ اڑی کرتا ہے, حالانکہ کھاتا آپ سے ہے, پیتا آپ سے, سوتا آپ کے پاس ہے, اڑی کرتے ہیں, نہیں سر نہیں ہو کہا تھا, اثر لیتا ہے. 7 سال سے 14 سال تک بچہ ٹیچر کا ہے. اب ٹیچر کی مہارت ہے کہ بچے کے اوپر کیا عبارت کرتا ہے. اگر ٹیچر ہوگا امام اعظم جیسا تو شاگرد نکلے گا امام یوسف جیسا. اگر ٹیچر ہی ایسا ہے جس کو کوئی اللہ رسول کا خوف ہی ڈر ہی نہیں ہے, محبت ہی نہیں, پیار ہی نہیں ہے, تمیز ہی نہیں ہے, تو بچہ شاگرد بھی ایسے بنے گا. اب کیا ہے 14 سال کے بعد کیا ہے؟ 14 سال کے اوپن خالی. اب بزرگ فرماتے ہیں 14 سال کے بعد بچہ جو ہے نا یہ سنے گا سب کی, ماں باپ بہن بھائی ٹیچر اسٹوڈنٹ سب کی سنے گا, مگر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اب یہ مانے گا اپنی, آپ کی نہیں مانے گا. اب جو 7 سال زندگی کے آپ کے پاس سے آپ نے اور میں نے کیا دیا, ہم نے اس کو بعض اوقات بزدل بنایا, جھوٹی باتیں کی, فلاں آ جائے گا, جھوٹ بولا, غلط بیانے کی. گھر میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ابو گھر پہ نہیں ہے. کیا ٹریننگ دے رہے ہیں؟ یہ کیسے آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے گا؟ یہ کیسے آپ کی جنازے میں شرکت کرے گا؟ کر بھی لے گا تو پڑھنا نہیں آئے گا بیچارے کو. تو اولاد کی تربیت یہ 7 سال آپ کے پاس ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت ایک مشن لے کر چلی تھی آج سے 40 سال پہلے. 40 سال پہلے دعوت اسلامی ایک کام لے کر چلی تھی. امیر علیہ سنت مولانا الیاس ستار قادری صاحب ایک مشن لے کے نکلے تھے اور اکیلے تھے. آپ کے پاس